اور پھر ابن زیاد کا غلام سالم گھوڑا دوڑاتا ہوا میدان میں آ پہنچا، تلوار چمکائی اور شہزادہ دو عالم کو جنگ کے لیے للکارا تو سیدہ کا لال اٹھا، مگر حضرت حر نے پاؤں پکڑ لیے اور عرض کی، آقا جانثار غلام کے ہوتے ہوئے آقا میدان میں نہیں جا سکتا۔ مظلوم کربلا نے فرمایا، حر یہ ٹھیک ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بھی اپنی جان گنوائے۔ حر نے پھر عرض کی، یا حسین علیہ السلام، مجھے اپنی جان پیاری نہیں، ایمان پیارا ہے۔ مجھے زندگی عزیز نہیں، دین عزیز ہے، اور اگر دین و ایمان کی خاطر یہ جان جاتی ہے تو جائے، اور اگر ناموس اہل بیت کی حفاظت کے لیے موت آتی ہے تو آئے۔ یا سید، دشمن جنگ کے لیے للکار رہا ہے، اجازت دیجیے۔ تو آپ امام حسین علیہ السلام نے اجازت دی اور فرمایا، حر جاؤ، خدا تمہاری یہ قربانی قبول فرمائے، اور پہلے تو تمہارا نام حر ہے، اور جاؤ، اب تمہیں دوزخ کی آگ سے بھی آزاد کر دیا۔ حر شوق شہادت کے نشے میں جھومتا ہوا آگے نکلا اور عمرو بن سعد کو مخاطب کر کے فرمایا، اے دنیا کے ذلیل انسان، اب میں وہ حر نہیں ہوں جو اہل بیت کو گھیر کے یہاں لایا، بلکہ اب میں راہ حق و ہدایت میں قربان ہونے والا حر ہوں، دین و ایمان کی خاطر جان دینے والا حر ہوں، اور امام برحق کے قدموں میں نثار ہونے والا حر ہوں۔ اے بد فطرت کوفیوں، تم نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مذہبی پیشوا بنانے کے لیے بلایا، اپنے دین کا امام تسلیم کرنے کے لیے بلایا، اور جب وہ تمہارے وعدوں پر اعتبار کر کے اور تمہاری قسموں پر یقین کر کے آ گیا ہے تو اب اس کو مجبور کرتے ہو کہ وہ ایک فاسق اور ایک فاجر کو اپنا مذہبی پیشوا تسلیم کر لے، ایک بے دین کو اپنا امام بنا لے، حالانکہ مذہب ان کا گھر ہے، دین ان کا گھر ہے، نبوت ان کے گھر کی ہے، رسالت ان کے گھر کی ہے۔ اس لیے خبردار، اب بھی وقت ہے، آنکھیں کھولو اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر حسن مصطفیٰ کے جلوے دیکھو۔ لیکن عمرو بن سعد نے پکارا، ساتھیوں دیکھتے کیا ہو، اٹھو اور نمک حرام کا منہ بند کر دو۔ چنانچہ سالم آگے بڑھا اور پھر ایک تیر سر سراتا ہوا حر کے کانوں کے قریب سے گزر گیا۔ حر جوش میں آ گیا اور للکارا کہ اے ابن زیاد کے غلام، میرا اور تیرا کوئی مقابلہ نہیں، تو ابن زیاد کا غلام ہے اور میری ماں نے میرا نام حر رکھا ہے۔ میں پہلے بھی دنیا کے غم اور فکر سے آزاد تھا، اور اب تو فاطمہ کے لال نے مجھے جہنم کی آگ سے بھی آزاد کر دیا ہے۔ تو ابن زیاد کا غلام ہے، عمرو بن سعد کا غلام ہے، اور یزید کا غلام ہے، اور میں اب محمد کا غلام ہوں، علی کا غلام ہوں، اور امام حسین علیہ السلام کا غلام ہوں۔ جا اور عمرو بن سعد سے کہہ دے کہ وہ خود مقابلے میں آئے اور میری تلوار کی کاٹ دیکھے۔ دشمن نے آواز دی، یہ ٹھیک ہے کہ میں غلام ہوں مگر بہادر ہوں۔ عمرو بن سعد اس ناکامی کو دیکھ کر پکار اٹھا کہ اے یزید اور ابن زیاد کے نمک خوار، تم میں سے کون بہادر ہے جو حر کو قتل کرے اور یزید کے دربار سے سونے اور چاندی کے خزانے حاصل کرے؟ چنانچہ یزیدی لشکر میں ہلچل مچ گئی، اور حر کے ایک ایک حملے سے کئی یزیدی گرتے تھے، اور پھر دشمنوں نے یکے بارگی مل کر حملہ کیا۔ تیروں کی بارش اور تلواروں کی بوچھاڑ سے حر زخموں پہ زخم کھا رہا تھا مگر لڑتا جا رہا تھا، آخر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ عمرو بن سعد پکارا، حسین اپنے نئے غلام کی لاش لے جاؤ۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام حر کے پاس گئے اور فرمایا، مرحبا۔ حر نے آنکھیں کھولیں اور پھر آخری بار اپنے آقا کو دیکھا اور قدموں میں جان دے دی۔